اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھپے راز چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عید الاضحیٰ، یعنی کہ عید قربان۔ معزز ناظرین و سامعین، پاکستان اور انڈیا دونوں خطوں میں اس عید پر بہت سارے پکوانوں کے نام سے اس عید کو جانا جاتا ہے۔ گوشت کی وافر مقدار ہر امیر اور ہر غریب کے گھروں کے اندر خوشی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ معزز ناظرین و سامعین، عید کا جو فلسفہ قربانی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی فریضہ ہے، اور اگر عید قربان کا جو اصل پیغام ہے قربانی کا، اس کو فراموش کر دیا جائے تو در حقیقت اس کا اصل مقصد ہم کھو دیتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل چھپے راز سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، قربانی مسلمانوں کا اہم مذہبی فریضہ ہے۔ عید قربان کا پیغام ہی دراصل ایثار و قربانی ہے۔ فلسفہ قربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا تقوی مطلوب ہے، یعنی کہ ان کی نیت، اور اسی تقوی کے حصول کے لیے قربانی کی سنت ادا کرنے کا حکم ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی عظیم اور بے مثال قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے تمام عالم اسلام میں 10 ذی الحجہ کو بڑے جوش و جذبہ سے منائی جاتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسان کی تاریخ۔ قربانی ان اسلامی شاعر میں سے ہے جن کی مشروعیت اس وقت سے ہے جب سے حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی، اور پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً ہر فرقہ اور ہر ملت کے ماننے والے اس عمل پیرا ہیں۔ ہر امت میں اللہ کے نام پر قربانی کرنا مشروع رہا ہے، البتہ سابقہ امتوں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان قربانی میں فرق یہ ہے کہ سابقہ جو امتیں تھیں ان کی قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمانی آگ اسے کھا جاتی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت ان کو نہیں تھی، جبکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی انعام حاصل ہے کہ ان کے لیے قربانی کا گوشت حلال کر دیا گیا ہے اور اس کے کھانے کی ان کو اجازت ہے۔ اسلامی فلسفہ قربانی یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر خواہش کو خالق و مالک کے حکم اور مرضی و منشا پر قربان کر دے۔ ہر سال قربانی کے ذریعے ہم گویا عہد کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی یادگار میں مضمر یعنی کہ چھپے ہوئے پیغام کو اپنی زندگیوں میں بسانے کی کوشش کریں گے، جو خود کو سپرد کر دینے اور قربانی کو محض جانور ذبح کرنے تک محدود نہ رکھنے سے عبارت ہے۔ عید قربان صرف جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی لامحدود خواہشوں کو لگام دیں اور اپنے دل میں دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے فقط جانوروں کی قربانی کی ضروری نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اپنے مفادات، ذاتی خواہشات، غلطیوں، کوتاہیوں اور خطاؤں کی قربانی بھی ضروری ہے، یعنی کہ ہر وہ عادت، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی، رشتہ دار اور دوست و احباب میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے تو ہم نمود و نمائش سے اجتناب برتتے ہوئے عین اسلامی طریقہ پر گوشت کی تقسیم کی پوری کوشش کریں تو یہ دراصل قربانی کا اصل مقصد ہے۔ اسلامی طریقہ کے مطابق قربانی کے گوشت کے 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2 حصہ صدقہ کرنا اور 1 حصہ ذاتی استعمال کرنے کے لیے بچانا مستحب اور افضل عمل ہے۔ صحت مند اور خوبصورت جانور اگر صرف اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی قبولیت کے جذبے کے تحت خریدے جائیں تو اس میں قطعاً کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر آپ اس کو نمائش کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے خرید رہے ہیں تو یقین جانیے کہ اس سے آپ اپنا عمل ضائع کر دیں گے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت زیادہ سے زیادہ مستحق افراد تک پہنچانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہم میں بہت سے لوگ غریبوں، ناداروں، یتیموں اور ضرورت مندوں کو خالص گوشت تو تقسیم کرتے ہی ہیں، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ جن کے پاس تیل مسالہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے وہ مختلف پکوانوں کا ذائقہ نہیں لے سکتے۔
اگر گوشت کے ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ رقم بھی صدقہ جاریہ کے طور پر دے دی جائے تو یقیناً انہیں دگنی خوشی ملے گی اور وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی مسرتوں کا لطف اٹھا پائیں گے۔ آج بہت سے لوگ گوشت ریفریجریٹر میں جب عید آتی ہے تو محفوظ کر کے کئی دنوں تک استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ قربانی کے گوشت کا تیسرا حصہ قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں میں تقسیم کیا جائے، غریبوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ فریضہ قربانی ادا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسی بہانے غریب بھی گوشت کھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔